آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ جو ہیں، جو کہ آپ کے اسلامی اللہ تعالیٰ ہیں، وہ ایک دوسری کائنات میں بیٹھ کر انہوں نے اس کائنات کو بنایا؟ تو اس میں کیا مشکل آپ کو لگتی ہے کہ کوئی اور کائنات نہیں ہو سکتی؟ نہیں، بالکل ہو سکتی ہے سر. آپ کا اللہ 10 کائناتیں بنا سکتا ہے سر. مجھے جی کیا اعتراض ہے سر؟ وہ آپ کا اللہ ہے، وہ جی جو مرضی کر سکتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اللہ جس دوسری کائنات میں بیٹھ کر اس نے اس کائنات کو بنایا، تو آپ کا اللہ جو ہمیشہ سے تھا وہ ہمیشہ سے دوسری کائنات کے اندر موجود تھا، یا اس نے اپنے ارد گرد دوسری کائنات پہلے بنائی اور اس کے بعد اس نے اس پہلی کائنات کو بنایا؟ شاہ رخ نہیں، آپ کی پہلی والی بات صحیح ہے کہ وہ ہمیشہ سے اسی کائنات کے اندر ہے، یعنی ایگزسٹنس کے لیے اسپیس اور ٹائم ہونا ضروری ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. ایگزسٹنس کی بیسک ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ چیز ٹائم بھی لے گی اور وہ اسپیس بھی لے گی. تو آبویسلی خدا کا بھی سیم ہی معاملہ ہے. اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے تو آبویسلی وہ کسی نہ کسی اسپیس میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور آبویسلی وہ ٹائم بھی اس کا ہے. لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم از اکول ٹو زیرو اور ماس ایم از اکول ٹو زیرو ہے گاڈ کا. یہ جو دوسری کائنات کے اندر آپ کے اللہ تعالیٰ وجود رکھتے تھے اور انہوں نے اس پہلی کائنات کو بنایا، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اللہ جو دوسری کائنات میں رہتے ہیں، یہ آپ کا مفروضہ ہے یا آپ نے یہ بات کسی مذہبی یا سائنسی کتاب میں پڑھی ہے؟ یہ سر ایک لاجیکل بات ہے. مطلب آپ لاجک کے تھرو اس تک پہنچ سکتے ہیں، ڈیڈکٹیو ریزننگ سے. اوبیسلی ہم سوچتے ہیں، ہم عقل رکھتے ہیں. یہ آپ انسان نے خود سوچا ہے؟ یہ آپ کو کسی خود نہیں سوچا. ہاں نہیں، خود نہیں سوچا سر. یہ جتنی بھی آپ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہوگا کہ بھائی کوئی بھی چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ کوئی نہ کوئی اسپیس لیتی ہے، اور اس میں کا اس ٹائم پر بھی. آپ کی دل سے تعریف کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ایگزسٹنس کے لیے ٹائم اور سپیس کا ہونا کتنا ضروری ہے. اور آپ کے جو حسن اللہ یاری صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا چونکہ میٹا فزیکل ہے، تو ایک میٹا فزیکل اینٹی کی ایگزسٹنس کے لیے ٹائم اور سپیس کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے اس فزیکل ورلڈ کو بنایا. اب آپ نے سچویشن زیادہ گمبھیر کر دی ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ تو وہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دا بروتھ والی بات ہو گئی ہے کہ آپ کا جو اللہ ہے وہ ایک دوسری کائنات میں بیٹھا ہے، اور اس نے اس دوسری کائنات سے نکل کر اس پہلی کائنات کو بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوسری کائنات جس کے اندر آپ کا اللہ بیٹھا ہے، اس کو میں ایکس کائنات کہتا ہوں، جس میں آپ کا اللہ بیٹھا ہے. ایکس کائنات جو ہے وہ فائنائٹ ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ اس کا وہ کوئی فائنائٹ کائنات ہے جس کے اندر آپ کا اللہ موجود ہے، اور اس نے اس وائی کائنات کو جس میں ہم رہتے ہیں، اس نے جو کہ انفائنائٹ ہے، جو کہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا ماڈل سائنس ہمیں بتاتی ہے. تو ایکس فائنائٹ کائنات میں بیٹھ کر آپ کے اللہ نے اس وائی انفائنائٹ کائنات کو کیسے بنایا؟ شاہ رخ سر اول تو میرے سر سے یہ سوال چلا گیا کہ آپ نے یہ بات کہاں سے ڈرائیو کری، ڈیڈیوس کری کہ وہ کائنات جو ہے فائنائٹ ہے اور یہ کائنات جو انفائنائٹ ہے. وہ بھی انفائنائٹ ہے اور یہ بھی انفائنائٹ جی، ہے، لیکن وہ ایک اس الگ کی اچھا. کائنات ہے، وہ ایک الگ جی کائنات ہے اور یہ ایک الگ کائنات ہے. اس میں سے ہم جی فائنائٹ اور انفائنائٹ کی بحث کو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. یہ جو آپ کے اللہ کی کائنات ہے وہ ایکس کائنات ہے، اور جو ہماری کائنات ہے وہ وائی کائنات ہے. تو آپ کے اللہ نے ایکس کائنات کے ٹائم اور سپیس کے اندر بیٹھ کر اس وائی کائنات کا ٹائم اور سپیس کیسے کریٹ کیا؟ شاہ رخ جی 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 میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کا بیسکلی سوال یہ وہی ہے کہ خدا نے یہ کائنات کیسے بنائی. مطلب یہ آپ کا مین سوال ہوتا ہے. میں اکثر سنتا ہوں کہ بھائی خدا نے اس کائنات کو عدم میں سے بیٹھ کے کیسے وجود بخشا، اس طریقے سے آپ سوال. نے تو آج یہ ہماری مشکل آسان کر دی کہ وہ عدم میں نہیں ہے، وہ ایک دوسری کائنات میں ہے. یہ ایک بڑا ہی جی جی آدھا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ حل ہو گیا. اور اس جی، کی آدھا یہ مسئلہ صرف حل ہو گیا. یہ 1400 سال میں یہ بات صرف شاہ رخ صاحب نے سوچی ہے. یہ مولانا نہیں، شاہ مودودی رخ نے صاحب نے سوچی، نہیں سوچی. مولانا امیر یہ احسن میں اصلاحی نے نہیں سوچی، آپ کے پیغمبر نے نہیں سوچی، امام غزالی نے نہیں سوچی، امام ابو حنیفہ نے نہیں سوچی. آپ نے سوچی ہے کہ آپ کا اللہ ایک دوسری کائنات میں بیٹھا تھا اور اس نے اس پہلی کائنات کو بنایا. کیسے؟ سر یہ میں نے نہیں سوچی. جتنا بھی علم ہوتا ہے پہلے سے موجود ہوتا ہے. ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، انہی سے سیکھتے ہیں، انہی کو پھر سوچ کے کچھ نہ کچھ اپنا بھی شاید آپ بنا لیتے ہیں. لیکن اپنی کوئی چیز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، کریٹیوٹی آسان نہیں ہے. تو میں نے یہ خود نہیں سوچا. میں اتنا
عقل مند نہیں ہوں, یہ چیزیں ایسی ہوتا پڑھی ہیں تو اس سے آتھر کو پڑھ کر آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ کا جو اللہ ہے وہ ایک سیپریٹ کائنات کے ٹائم اور اسپیس میں بیٹھا ہے اور اس نے اس کائنات کو سیپریٹلی بنے؟ کس کتاب کو پڑھ کے آپ کو یہ خیال آیا؟ سر کتاب کو کیا, خیر یہ تو آپ خود ایگری کرتے ہیں کہ ایگزسٹنس کے لیے ٹائم اور اسپیس ضروری ہے, تو بات تو وہیں ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے ہمیں یہ کتنی آپ کتاب, مطلب جی یہ بات آپ نے خود سوچی؟ نہیں میں نے خود نہیں سوچی نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ تو ہمیں آپ خود بھی بولتے ہیں نا کہ بھائی ایگزسٹنس کے لیے ٹائم اور اسپیس بہت ضروری ہے. ہم نے بات مان لی ہے کہ آپ کا خدا جس وائے کائنات کے ٹائم اور اسپیس میں ہمیشہ سے ہے, تو وہ کائنات بھی ہمیشہ سے ہے. جی 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 آبویس سی بات ہے. مطلب اس کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے ٹائم کو بیسکلی سمجھنا پڑے گا کہ بیسکلی ٹائم کیا چیز ہے, اور کہ اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے, آپ کا خدا اگر ایکس کائنات کے اندر ہمیشہ سے ہے تو اس ایکس کائنات کے اندر ایک سرٹن ٹائم اور اسپیس کے اندر ہے, یا وہ ساری کائنات میں تو حاوی نہیں ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خدا کے اندر جس کائنات کے اندر خدا ہمیشہ سے ہے اس میں ایک جگہ پر خدا ہے, بقیہ وہ ساری کائنات خالی پڑی ہے. نہیں یہ تو مفروضہ ہے آپ کا, ہم اتنی زیادہ نالج نہیں رکھتے, ہم ایک بیسک چیزوں کو لاجکلی سمجھ سکتے ہیں کہ وہی ایسا ہو سکتا ہے, ایک اور کائنات ہو سکتی ہے. تو سر اب اس میں اسپیسیفائی کرنا چیزوں کو ایک اور وداؤٹ ڈیٹا. کائنات میں بیٹھ کر آپ کے اللہ نے اس کائنات کو کب اور کیسے بنایا؟ جی 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 یہ آپ کو دوسرا پارٹ ہے کہ کیسے بنایا. اچھا تو یہ سوال میں پہلے یہ بتائیے گا کیسے بنایا, پھر یہ بتائیے گا کب بنایا. جی 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 میں ایگزیکٹلی اسی سیکوینس میں آپ کو بتاؤں گا. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ کا یہ سوال ہے, اور یہ بہت کامن سوال ہے, بہت لوگوں سے کرتے ہیں کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا. اچھا اب یہ سوال میرے سر سے چلا جاتا ہے اس لیے کیونکہ جب آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ خدا نے فلاں کام کیسے کیا, تو آبویسلی آپ خدا کو پہلے تو ایکسیپٹ کر چکے ہیں, اسی لیے آپ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اب خدا کو ڈیفینیٹلی آپ نے کچھ ڈیفینیشنس کے مطابق مانا ہوگا کہ خدا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی انٹیٹی تو نہیں ہے, آپ نے آبویسلی اس کو آل پاورفل, آل نوئنگ یہ سب مانا ہوگا. تو یہ سوال اپنے آپ میں ہی مر جاتا ہے جب آپ خدا کو آل پاورفل مان لیتے ہیں کہ اس نے کیسے بنایا. اب ہم اس کو آل پاورفل کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اتنی بڑی کائنات ہے تو ہم بولتے ہیں اس کا کریٹر جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہوگا, پھر تو یہ سوال تو اپنے آپ ڈیڈ ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کی جگہ کوئی ہندو بیٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ اس کائنات کو بھگوان نے بنایا ہے, تو ہم اس سے جب یہ پوچھیں کہ اس کائنات کو بھگوان نے کیسے بنایا ہے, تو وہ بھی مجھے آگے سے یہ منہ اٹھا کر یہ کہے کہ آپ نے اس سوال کے ذریعے بھگوان کی موجودگی کا آپ نے اثبات کر دیا ہے, اور یہ سوال آٹومیٹکلی ڈیڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ آپ مجھ سے صرف اور صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کے اس خدا کی جگہ مکی ماؤس رکھ دوں, کہ اس مکی ماؤس کو ایک بچہ یہ کہے کہ اس مکی ماؤس نے اس کائنات کو بنایا ہے, اور میں اس سے پوچھوں کہ بچے یہ بتاؤ کہ مکی ماؤس نے اس کائنات کو کیسے بنایا ہے, تو وہ کہے گا کہ آپ نے یہ سوال کر کے تو مکی ماؤس کو تسلیم کر لیا ہے. This doesn't صحیح make any sense, شاہ رخ. سر میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جس فرضی کریکٹر کو آپ حقیقی کریکٹر مان کر اس کے لیے ایک سیپریٹ کائنات بسا رہے ہیں, اس میں اس کو ہمیشہ سے رکھ رہے ہیں, یہ آپ نے کہا ہے. تو میں آپ سے آپ کے دعوے کے مطابق پوچھ رہا ہوں کہ اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا, کیونکہ اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو پھر آپ کا خدا حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے.